آپ کو پتہ ہے کہ یہاں یہ اعتراض آتا تھا کہ حکومت جو بھی آتی ہے کاسمیٹک ارینجمنٹس جنوبی پنجاب کے حوالے سے ہوتے ہیں، سابقہ ادوار میں لالی پاپ بھی دیے جاتے رہے، لیکن عملی طور پہ لاہور سے جو مداخلت ہے وہ جنوبی پنجاب کے اس سیکریٹریٹ کی جو ٹرو اسپرٹ ہے اس کو مجروح کرتی ہے۔ تو لہٰذا جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کو خود مختار اور بااختیار بنانے کے لیے آج کیبنٹ نے جو ریکمنڈیشنز آئی ہیں ان کو بھرپور میجارٹی سے اپروو کر دیا۔ جو کیبنٹ کے ایجنڈے میں انتہائی اہم ترین ایجنڈا کرونا کی موجودہ صورتحال ہے، اس صورتحال کے حوالے سے سیکرٹری پرائمری ہیلتھ جو ہے انہوں نے کیبنٹ کو تفصیل سے بریفنگ دیتے ہوئے کرونا کی تباہ کاریوں اور اس سے ہونے والے نقصانات سے آگاہ کیا۔ جو تیسری لہر اس وقت جس نے پنجاب بھر اور پورے ملک میں اپنے پنجے بڑی مضبوطی سے گاڑ رکھے ہیں، اس حوالے سے کیبنٹ کو آج بتایا گیا کہ 24 گھنٹوں میں 2674 جو کرونا کیسز ہیں وہ پنجاب میں سامنے آئے ہیں۔ ایکٹیو کیسز جو ہیں اس حوالے سے 48,423 تک یہ تعداد پہنچ گئی ہے، اور 24 گھنٹے میں پنجاب میں 103 اموات جو ہیں وہ ہوئی ہیں، اور پچھلے 24 گھنٹے میں پنجاب بھر میں 26,338 جو ہے وہ ٹیسٹ کیے گئے ہیں۔ اس حوالے سے کیبنٹ نے کرونا کی جو بڑھتی ہوئی صورتحال ہے اس پہ گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے حکومت پنجاب کو پنجاب کے اندر بسنے والے شہریوں کی جانوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکنہ قدم اٹھانے کا مینڈیٹ دیا، اور وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب کو انہوں نے کرونا کی اس لہر کے دوران جو ان کی قائدانہ صلاحیتیں اور جس طریقے سے انہوں نے ڈیلی بیسس پہ اس پورے عمل کی نگرانی کرتے ہوئے محکمہ صحت کی ٹیموں کو متحرک بنانے اور عوام کے لیے ہر ہاسپٹل کے اندر وینٹیلیٹر سے لے کے آکسیجن سپلائی تک اس پروسیس کی خود نگرانی کرنے کا جو ان کا جذبہ عزم ہے، کیبنٹ نے اس کو سراہا ہے۔ اس حوالے سے جو شہریوں کو ایس او پیز کے حوالے سے ہر حال میں عمل درآمد کرانے کے لیے جو پاک فوج کی خدمات ہیں، کیبنٹ نے ان کو بھی خراج تحسین پیش کیا اور اس امید کا اظہار کیا کہ سول اور ملٹری لا انفورسمنٹ ایجنسیز مل بیٹھ کے شہریوں کو ایس او پیز کے حوالے سے آمادہ کرنے اور ان کے تعاون سے سوشل ڈسٹینسنگ سے لے کے کرونا کے حوالے سے احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کے لیے ٹیم ورک جو ہے اس کو آگے اور زیادہ مؤثر بنانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس کے علاوہ ہاسپٹلز کے اندر اور اسپیشلی ہمارے ڈسٹرکٹ لیول ہاسپٹل جو ہیں وہاں پہ کرونا بیڈز، وینٹیلیٹرز اور آکسیجن سپلائی کے حوالے سے جو عوامی شکایات ہیں ان کے تدارک کے لیے ہماری جو کرونا ٹاسک فورس اور کرونا کمیٹی آن کیبنٹ جس نے کل ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں جس کی وزیر اعلیٰ صاحب نے آپ کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا تھا
کہ حکومت جو ہے وہ ڈیلی بیسس پہ ایک ایسا پلیٹ فارم پنجاب کے اندر کانسٹیٹیوٹ کر چکی ہے جس کا مقصد یہ ہے کہ ڈے ٹو ڈے سچویشن کا ہنگامی بنیادوں پہ یہ کمیٹی اور یہ ٹاسک فورس بیٹھ کے جائزہ لے، اور جہاں کہیں آؤٹ آف دی باکس فی الفور فیصلے کرنے کی ضرورت ہے وہ ٹاسک فورس ریکمینڈ کرے گی، اور وزیر اعلیٰ آفس جو ہے وقت ضائع کیے بغیر ان ریکمنڈیشن پہ عمل درآمد کو یقینی بنائے گا۔ اس کے علاوہ چونکہ کیبنٹ نے جو گندم کی خریداری ہے اس پہ جو اس وقت زور و شور سے گندم کی کٹائی کا چونکہ موسم ہے اور پنجاب میں اوور آل سچویشن جو ہے اس حوالے سے کیبنٹ کو بریف کیا گیا۔ کیبنٹ کو بتایا گیا کہ پنجاب میں اب تک 69% جو گندم ہے اس کی کٹائی ہو چکی ہے، اور پنجاب حکومت اب تک 18 لاکھ میٹرک ٹن گندم جو ہے وہ خرید چکی ہے، اور ہم اپنے ٹارگٹ سے زیادہ جو ہے گندم کی خریداری جو ہے اس کو ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، اور جو غیر قانونی طور پہ ذخیرہ اندوزی کرنے والے عناصر ہیں ان پہ بھی ضلعی انتظامیہ کو گہری نظر رکھنے کی ہدایات کی روشنی میں جو مقرر کردہ سیل پوائنٹ ہیں پنجاب گورنمنٹ کے، وہ کسان اور کاشتکار جو ہیں انہی پوائنٹس پہ لا کے اپنی گندم کو فروخت کرنے کے پابند ہیں، اور اگر کہیں آڑتی، مڈل مین یا فلور مل مالکان ذخیرہ اندوزی کر کے اس خریداری کے عمل میں رکھنے ڈالتے ہیں تو قانون کے مطابق ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ کابینہ کو رمضان پیکج کی اب تک کی صورتحال کے حوالے سے بھی آگاہ کیا گیا، اور رمضان بازاروں میں جو عوامی ریلیف پروگرام ہے جس میں کم نرخوں پہ اشیاء ضروریہ کی دستیابی ہے اس حوالے سے بھی کیبنٹ کو اپرائز کیا گیا، اور یہ بتایا گیا کہ جو 7 ارب کی سبسڈی اور 364 رمضان بازار ہیں ان کی ڈیلی بیسس پہ مانیٹرنگ جاری ہے، اور عوام کو سستے نرخوں چینی کی فراہمی یقینی بنانا اس حکومت کا عزم ہے، اور ضلعی انتظامیہ کی معاونت کے ساتھ جو بغیر تعطل چینی کی سپلائی ہے اس کو انشور کیا جا رہا ہے، اور چیف منسٹر صاحب کو یہ بتایا گیا کہ جو ہمارے 1,55,000 میٹرک ٹن چینی کا سٹاک جو ہے ہماری شوگر مل مالکان سے اور ملوں سے ہم نے جمع کیا ہے، اور مرحلہ وار عوام تک وہ چینی کی سپلائی جو ہے اس کو انشور کیا جا رہا ہے، اور اس پہ کیبنٹ نے اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس کے علاوہ جناح پاک راولپنڈی کی لیز کی منظوری، جو لیز کی مالیت کا تعین ڈسٹرکٹ پرائس اسیسمنٹ کمیٹی اور پنجاب پرائس اسیسمنٹ کمیٹی کرے گی، اس کی منظوری کی باضابطہ آج کیبنٹ نے انڈورس کر دیا اس کو، اور بہاولپور میں وکلا کی کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی کے بارے میں جو عدالتی فیصلوں کی روشنی میں مزید ضروری اقدامات اٹھانے کی کیبنٹ نے آج سفارش کی ہے۔ ضلع راجن پور کی مختلف یونین کونسلز کو تحصیلوں کے ساتھ منسلک کرنے کی تجویز مسترد، اور اس ضمن میں یونین کونسلز کی جو سابقہ حیثیت ہے اسی کو بحال رکھا گیا ہے۔ ضلع مظفر گڑھ میں چوک سرور شہید کو نئی تحصیل بنانے کی آج کیبنٹ نے منظوری دے دی ہے۔ پنجاب سوشل پروٹیکشن اتھارٹی کی 3 سالہ جو کارکردگی رپورٹ ہے 2017 سے لے کے 2020 تک کی، وہ آج کیبنٹ میں پیش ہوئی اور اس کی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب بارڈر ملٹری پولیس اور بلوچ لیوی سروسز رول 2009 میں ترامیم کی منظوری دی گئی ہے، جس کے تحت ضلع راجن پور جو ہے وہاں پہ بلوچ لیوی جو ہے اس کو تعینات کیا جائے گا، یعنی اس کا جو انفورسمنٹ ایریا اس میں
डिस्ट्रिक्ट राजनपुर को भी शामिल कर लिया गया। पंजाब आप पाक अथॉरिटी उसके हवाले से जो रूल्स ऑफ बिज़नेस हैं उनकी आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है, और इस हवाले से वज़ीर आला पंजाब और वज़रा ने पंजाब भर में पीने के साफ़ पानी की फराहमी को हंगामी बुनियादों पे यकीनी बनाने के लिए आज जो है वो हदायत जारी की हैं। आप पाक अथॉरिटी के साथ जुड़े जो ताख़ीर थी उस पे कैबिनेट ने नापसंदीदगी का इजहार किया, और वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को ये हदायत दी हैं कि वार फुटिंग पे ये अथॉरिटी जो है वो ऑपरेशनल हो, और देहात की सतह पे, कस्बों की सतह पे जहाँ पहले से मौजूद वाटर सप्लाई स्कीम्स हैं उनको असेस करे, एवेलुएट करे, और नई स्कीमें बनाने के लिए जो मुतल्लिका अथॉरिटी के पास फंड्स दस्तयाब हैं उनको अवामी मफाद में यूटिलाइज़ करें। इसके अलावा पंजाब रोड सेफ्टी अथॉरिटी 2020 के एक्ट की मंजूरी दी गई है। इस एक्ट से जो ड्राइविंग लाइसेंस और ड्राइवर्स की ट्रेनिंग जो है उसके निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाया जा रहा है, और गाड़ियों की सेफ्टी को भी यकीनी बनाने में ये एक्ट जो है वो मददगार बनेगा। लाहौर ट्रांसपोर्ट जो एक लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के साथ जुड़ा लाहौर तक जो ऑपरेशन था उसको पंजाब भर में फैलाने का जो फैसला किया गया था, आज लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में तब्दील करने की कैबिनेट ने मंजूरी दी है, और अब ये जो कंपनी है वो पूरे पंजाब में ऑपरेट होगी, और वही रूल्स और लॉज जो हमारे लाहौर के अंदर ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है एक्सरसाइज करती रही है ये अब पंजाब भर में यकसा लागू होंगे। मोटर व्हीकल 1969 जो रूल्स हैं उनमें भी तरमीम की मंजूरी दी गई है। पंजाब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रिजर्वेशन कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट तरमीम एक्ट 2007 जो है उसके सेक्शंस में भी तरमीम की मंजूरी दी गई है। इसमें जल्दी चूँकि फिर सवालात में हम चीज़ें कवर करेंगे। गैर कानूनी शिकार करने वालों के ख़िलाफ़ जुर्माने और सज़ाओं में इजाफा, गैर कानूनी शिकार पर 10 साल तक लाइसेंस जो है वो मुअत्तल रखने की मंजूरी दी गई है। पेपरा की जो सालाना कारकर्दगी रिपोर्ट है उसकी भी मंजूरी दी गई है, और एक्स एजेंडा आइटम जो है उसके अंदर जो है वो रावी अर्बन अथॉरिटी के कंट्रोल्ड एरिया के नोटिफिकेशन की असूली मंजूरी, नमल इंस्टीट्यूट जो है उसको अपग्रेड करने यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मंजूरी, गाजी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग डीजी खान को अपग्रेड करके यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की मंजूरी, एलडीए के बाई लॉज को पंजाब के तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ पर यकसा लागू करने की मंजूरी। इजलास में कैबिनेट के जो 42वें इजलास के फैसलों की तौसीक है, और इसके अलावा जो कैबिनेट की स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं उनके फैसलों की तौसीक है, और इसके साथ साथ जो है वो ओवरऑल रमज़ानुल मुबारक के अंदर जो इस वक्त महंगाई और महंगाई के साथ जुड़ा जो एक अवामी चैलेंज है उससे नबर्द आज़मा होने के लिए भी कैबिनेट के मुअज़्ज़ज़ अरकान ने चीफ मिनिस्टर साहब को तजावीज़ दी, और वज़ीर आला पंजाब ने तमाम मिनिस्टर साहबान को अपने अपने हलकों में, ज़िला में, शहरों में जो अवामी रिलीफ प्रोग्राम्स हैं उनकी निगरानी का हुक्म दिया है, और हर मिनिस्टर को जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुई है उन्होंने 15 दिन की जो उनकी कारकर्दगी है इन रमज़ान बाज़ारों से लेके ओवरऑल आवाम के साथ जुड़े मसाइल के तदारक के लिए उस पर भी चीफ मिनिस्टर ने जायज़ा लिया, और इस अज़म का इजहार किया कैबिनेट ने कि जो रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस महीने में आवाम को सस्ती, अर्ज़ा और बेहतर ज़रूरियात अशिया फ़राहम करना इस हुकूमत का आज़म है। उसके रास्ते में
منافع خور، ذخیرہ اندوز اور ٹارگٹ کر کے مصنوعی بحران پیدا کرنے والے مافیاز جو ہیں ان کا کلا کما کیا جائے گا، اور میڈیا کی طاقت سے ان تمام عناصر کو بے نقاب کیا جائے گا، اور حکومت جو ہے میڈیا کی آنکھ کے ذریعے ان بازاروں کی نگرانی بھی کر رہے گی، اور مزید میڈیا کی رہنمائی سے ہم انصاف موبائل شاپس کے ذریعے جو مارکیٹ کمیٹیاں ہیں، زرعی مارکیٹ کمیٹیاں، ان کے ذریعے مڈل مین کے رول کو جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ریپلیس کرنے جا رہی ہے، اور حکومتی جو کوششیں ہیں وہ پچھلے ہفتے رنگ لائی ہیں، اور مہنگائی کی جو شرح تھی وہ نچلی سطح پہ آتی دکھائی دی ہے۔ اس کو اور نیچے لانے کے لیے کیبنٹ نے جو ہے وہ تجاویز دی ہیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب جی یہ میاں بتائیے گا، صاحب، کرونا کی صورتحال انتہائی خراب ہو چکی ہے، جو بڑے شہر ہیں وہاں پر اس کی ایوریج جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیا کوئی ایسی تجاویز آئی ہیں کہ کرونا جو ہے وہ لاک ڈاؤن بڑے شہروں میں کر دیا جائے عید کے حوالے سے، اور اس پر کیا ریئیکشن تھا کہ کوئی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں، یا لوگ تو بڑھتی جا رہی ہے تعداد مرنے والوں کی؟ دیکھیے کیبنٹ کے اندر بیٹھے تمام جو عوامی نمائندے ہیں وہ بھی آپ میں سے ہیں، اور آپ کے لیے فکر مند ہے، اور آپ کی جان اور آپ کی صحت جو ہے اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری میں آتی ہے، اور اس چیز کو دیکھا گیا کہ یہ جس طرح کی شوقیہ فنکاری ہے، جس طرح ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں ونڈو شاپنگ کے لیے روزہ گزارنے ان بازاروں کا رخ کرتی ہیں، اور جس طرح ایک چیز لینے کے لیے گھر کے 7 بچے اور 10 افراد مل کے ان بازاروں کو اپنی جو ہے وہ رونمائی کے ذریعے دھکم پیل اور رش کا ذریعہ بناتے ہیں، تو یہ غیر ذمہ دارانہ جو رویے ہیں ان سے نپٹنا کسی حکومت کے بس کا روگ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر جب تک عوام کے اندر خود احساس نہ ہو اور عوام خود جو ہے وہ اس خودکشی سے باز نہ آئیں، تو حکومتیں جو ہے وہ بار بار ان کو ان کا رول یاد دلاتی رہتی ہیں۔ آج کابینہ کے اندر بھی یہی صورتحال رہی کہ ہم زبردستی ڈنڈے کے زور پہ ماسک سے لے کے اوورال جتنی بھی انفورسمنٹ جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے اندر ہم نہیں چاہتے کہ عوام کو تکلیف ہو، ہم نہیں چاہتے کہ عوام کسی مشکل میں آئے، لیکن عوام کی چند افراد کی غیر ذمہ داری جو ہے وہ اگر سارے معاشرے کے لیے وبا بن جاتی ہے، اور سارا معاشرہ چند افراد کی لاپرواہی کی قیمت ادا کرتا ہے، تو پھر پوری قوم جو ہے اس کا خمیازہ بھگتتی ہے۔ تو لہٰذا یہ تجویز جو ہے وہ بار بار زیر بحث آئی کہ ہمیں مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا چاہیے، لیکن چونکہ این سی او سی کے اندر یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں، این سی او سی کے اندر جو اس وقت ریکمنڈیشنز ہیں وہ شام 6 بجے تک جو ہے وہ پٹرول پمپ، میڈیکل سٹور اور ویکسینیشن سینٹرز کے علاوہ ہر چیز کو بند کرنے کے حوالے سے ہدایات ہیں، جس کو ہم ود فل اسپرٹ اینڈ کمٹمنٹ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہفتہ جو ہے انتہائی کروشل ہفتہ ہے، کیونکہ اس ہفتے کے اندر اگر یہ قاتل ویو جو ہے وہ اسی طرح اوپر کی طرف جاتی ہے اور ہمارے بہت سارے اپنے جو ہیں ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے، تو پھر حکومت جو ہے اس انفیکشن ریشو کو جو آج بھی لاہور میں بدقسمتی سے 22.7% ہے، تو جہاں اتنی لیتھل ویو ہے وہاں ہمارے لیے ذمہ داری اور فرض جو ہے اس کی ہر حالت میں امپلیمنٹیشن ترجیح بن جاتی ہے۔ تو یہ آج کیبنٹ نے آپ سب کی نمائندگی کی ہے، لیکن ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو معیشت کے ساتھ جڑا چیلنج ہے، آپ کے بے روزگار لوگ جو لاک ڈاؤن کے بعد جس مشکل میں وہ جائیں گے اس کو کس طرح سے ہم نے اوور کم کرنا ہے۔ پیرالل حکومت اس اسٹریٹجی کی طرف جا رہی ہے کہ اگر ایسی صورتحال آتی ہے تو ہم نے ان کو گھروں میں بٹھا کے کیسے کھلانا ہے اور کیسے سپورٹ کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ
उस वेब पे भी हमारी नज़र है और अपने वसाइल पे भी नज़र है। तो मिल के जी इमरान आप लोगों की बारी आती रहती है, ये जो कल नहीं बोल सके इनको मौका दे। SOP पर अमल दरामद करवाने के लिए फौज को बुलाया गया और डंडे का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी तरह जो सियासी पार्टियां वहाँ पर सियासतदान भी हैं जो अपनी भी पार्टी के SOP पर अमल दरामद नहीं करते। क्या आप समझती हैं कि उन पार्टी में सियासतदानों से अमल दरामद करवाने के लिए SOP पर भी फौज जैसे डंडे की ज़रूरत है, या फौज को सियासी पार्टियों पर अमल दरामद के लिए डंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपका किसी सियासी जमात का बयानिया, मिशन और मंशूर है, वो बहारें भी इसी अवाम के साथ जुड़ी हैं। और अगर ये अवाम जो है वो बीमार होती है और अल्टीमेटली इस मुल्क की सूरत हाल अल्लाह ना करे किसी ऐसे हमसाया मुल्क की तरह सड़कों के ऊपर इंसानियत दुखी हो जाती है, तो सियासी जमातें भी सुखी नहीं रह सकती। तो लिहाजा वो भी हुकूमत का जो एक हरावल दस्ता बने और अपनी जिम्मेदारियां अदा करें। और सियासत होती रहेगी। सियासत उस वक्त होगी जब ये सारे सेहतमंद रहेंगे। बीमार लोग ना सियासी लीडर्स की चरागाह बनते हैं, ना वो किसी जगह काम के रहते हैं। तो लिहाजा सियासी जमातें हुकूमत के साथ मिल के, NCOC के साथ मिल के, नेशनल एजेंडे के तहत रियासत को तक़वियत देने के लिए अपनी सियासत जो है उसको फ़िलहाल संदूक किसी में बंद कर दें और ताला लगा दें, और इस कोरोना की लहर के बाद वो संदूक की चाबी लेके खोल के फिर सियासी मैदान में आ जाए। बहुत डॉक्टर साहब ये बताइएगा, आपने जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट की बात की कि उसको खुद मुख्तार और बाख्तियार बनाने की बात आप कह रहे हैं। ये खुद मुख्तार और इख्तियार बनाने से क्या मुराद है? क्योंकि पहले तो जो फाइलें आती थी वो लाहौर आती थी, उसकी जगह पहले जनूबी पंजाब में रुकना शुरू हुई, फिर लाहौर। क्या ये फैसले सारे अब जनूबी पंजाब के अंदर ही हो जाया करेंगे? क्योंकि बात तो आप लोगों ने सूबे की थी, अब सेक्रेटेरिएट के ऊपर चली गई, अब खुद मुख्तारी। ये खुद मुख्तारी क्या है? पहली बात तो ये है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव अटानमी, इंतज़ामी खुद मुख्तारी, कि इंतज़ामिया जो है वो आपकी तख्ते लाहौर की तरफ ना देखे और कोई भी लाहौर में बैठ के जनूबी पंजाब के साथ सुतीली माँ की आंख से ना देखे, और वो एडमिनिस्ट्रेटिवली अटानमस और खुद मुख्तार और बाख्तियार उनका जो रोल है वो जनूबी पंजाब के मफाद में उसी सेक्रेटेरिएट में प्लान हो और उसी सेक्रेटेरिएट में इम्प्लीमेंट हो, और फेडरल गवर्नमेंट जो है, पंजाब गवर्नमेंट जो है वो यहाँ से उनकी उन रिकमेंडेशंस को एंडोर्स करे। दूसरी आपकी फिनंशियल अटानमी, माली खुद मुख्तारी, क्योंकि माली खुद मुख्तारी जो है इससे पहले कागज़ों में आप उनके प्रोजेक्ट जो हैं वो प्लान कर लेते थे और फिर रीअप्रोप्रिएट करके तो वो हिजरत करके सारे फंड जो हैं वो लाहौर और रायबंड के महलों के इर्द गिर्द की सड़कों पे खर्च हो जाते थे। तो इस वक्त ये है कि जो फिनंशियल बजट और उस गुलाबी किताब के अंदर आप कमिटमेंट कर देंगे, उसकी फेंसिंग कर देंगे, रिंग फेंसिंग, कि ये अब सिर्फ जनूबी पंजाब के ऊपर खर्च होगा वो पैसा, तो वो फिनंशियल अटानमी है। तो वो सेक्रेटेरिएट जो है वो दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव और फिनंशियल अटानमी को उसी सेक्रेटेरिएट में बैठ के प्रैक्टिस करेगा। वो जॉब कोटा का इशू हो, वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र का इशू हो, वो आपकी डेवलपमेंट स्कीम्स का इशू हो, उनको आप जो है हसरत भरी निगाहों से लाहौर की तरफ नहीं देखना पड़ेगा। अच्छा मैडम, एक जी जिशान बताइएगा कि जिस तरह ये आलिया लहर फैल रही है, हुकूमत इसी चीज़ का इंतजार कर रही है कि हालात शायद ठीक हो जाए, लेकिन हालात दिन ब दिन तेजी से बिगड़ रहे हैं। किस चीज़ का हुकूमत इंतजार है? अगर मुआशी सरगर्मियों की बात की जाए तो वैसे ही गंदम की कटाई का मौसम है, जो मजदूर तबका है वो कुछ कटाई में मसरूफ है, बाकी ईद की छुट्टियाँ आने वाली हैं, हर बंदा छुट्टी लेके वापस जाने की तैयारी में। हुकूमत इसको अच्छा वक्त समझते हुए क्यों लॉकडाउन का फैसला नहीं कर रही और मजीद इंतजार कर रही है, कुछ और जाने चली है तो फिर शायद फैसला। मैडम इसमें ये भी ऐड कर दें, क्योंकि वो एक कहावत है जिन्ना का दानी उन्होंने कमले की सियानी। हमारे दोस्त रोज़ ये सवाल करते हैं, सवाल आम आवाम से
ایشو یہ ہے کہ حکومت اور فوج اتنا اچھا کام کر رہی ہے، یہ جو ہماری عدلیہ کے اعلیٰ ججز ہیں ان کے کچھ ایسے بیانات آ جاتے ہیں، کل کا ایک طوفان اٹھا ہوا ہے تو یہ کن کی زبان بولتے ہیں، کوئی ایکس جو ہے ریٹائرڈ افیسر ہو تو وہ حکومت کے خلاف نکالنا شروع کر دیتا ہے، جو اصل میں ریاست کو عدم استحکام سے دو چار کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، ان کا مقبول کون ٹھپے گا؟ اس بارے میں ذیشان جو بات کہہ رہا ہے، دیکھیے ذیشان یہ سمجھتا ہے کہ ہم حکومتی سطح پہ ہر حال میں آپ کی جانوں کو مقدم رکھیں اور حکومت ہر حال میں ایسے فیصلے کرے جس سے کرونا کی تباہ کاریاں رک سکیں اور لوگوں کی جانیں کم سے کم ضائع ہوں، اور اس میں اس کی تجویز کے مطابق سخت لاک ڈاؤن ہی اس مسئلے کا حل ہے۔ یہ تھیوریٹیکلی تو بہت اچھی سوچ اور اچھا منظر ہے، لیکن پریکٹیکلی اس میں حکومت نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس نے دہاڑی لگا کے اپنے گھر جو ہے وہ اپنے بچوں کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، تو جب ہم اس کو بند کر دیں گے اور ماشاءاللہ پاپولیشن گروتھ ریٹ کی وجہ سے ایک ایک کمرے میں 6 افراد جب گھر میں فارغ بیٹھیں گے تو الٹیمیٹلی اس کا کیا نقصان ہوگا، اور حکومت ان کو گھر میں کیسے وہ فوڈ سپلائی چین انشور کرے گی۔ تو یہ یورپ اور باقی ڈیولپ کنٹریز میں تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمیں تھوڑا سا چیلنج یہ ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے اس طرح کا بوجھ اتنے زیادہ تعداد میں برداشت نہیں کر سکتی، اور یہ انشاءاللہ کوئی حکومت بھی اس سے غافل نہیں ہے، وہ وفاق کی ہو یا پنجاب کی ہو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ الٹیمیٹلی اس کی نوبت آئی تو یہ بھی کرنا پڑے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک لائے عمل اور پیرالل ایک اسٹریٹجی بھی بنانی ہے۔ جو دوسری بات محسن کی جو ہمیشہ شرارتیں ہوتی ہیں، اس کو میری یہاں بیٹھنا پسند نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ آج کل جو رجحان چل رہا ہے کہ وہ باہر پہلے پولیس کو ہتھکڑیاں منگوا کے کھڑا کرتے ہیں، تو پھر ان افسران کو بلاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اندر جانا ہے یا کرنا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے شاید شدید گرمی کے موسم میں کہیں بھیجنا چاہتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتی ہوں کہ ہر ادارہ جو ہے وہ اپنی آئینی حدود اور جو اس کا رولز کے اندر کانسٹیٹیوشن کے اندر ایک ریٹن رول ہے اس کے اندر رہ کے کام کرے، اور ہم سب عوام کو جواب دیں ہیں۔ نو ون از ابو دی لا، اور جوڈیشل ایکٹیویزم ہو، ملٹری ڈکٹیٹرشپ ہو، پولیٹیکل کوئی انکروچمنٹ ہو، کسی جگہ بھی کسی ادارے کو بھی اپنی حدود سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اچھا جی، میں اچھا کیا میرے بھائی نے مجھے یاد دلا دیا۔ اچھا جی، میں نے جب انہوں نے مجھے ایک درخواست دی کہ میں صحافی ہوں اور میری جگہ پہ قبضہ ہو رہا ہے، میں نے ان سے گزارش کی کہ آپ نے یہ اپلیکیشن ڈی سی یا ڈی پی او کو دی وہاں کے ڈسٹرکٹ کے، اور اگر انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے انہیں کہا جی کہ ایف آئی آر اس پہ ہوتی ہے، پہلے اس کے خلاف اپلیکیشن ہوتی ہے، بغیر اپلیکیشن کے ایف آئی آر کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائی نے یہ کہا کہ چونکہ وہاں وہ بااثر لوگ ہیں، ہم درخواست نہیں دینا چاہتے اور نہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈی سی کو کہ ان کو روکیں، اب یہاں سے بیٹھ کے ان کو روکیں۔ اب میرے بھائی کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ایک لیگل پروسیجر ہے، کسی کو ڈنڈا پھیرنے کے لیے ایک طریقہ کار ہے، تو یہ مجھے وہ صرف ایک درخواست دے دیں، ڈنڈے کو تیل لگا کے پھیرنا مجھے آتا ہے۔ جی تھینک یو جی۔ مجھے پروسیجر نہیں پتا تھا نا، ایسا پروسیجر نہیں پتا تھا۔